الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ حضور سرور کائنات مغفر موجودات حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آغاز گفتگو سے قبل چند اشعار پیش خدمت کرنا چاہوں گا۔ باغ جنت کے ہیں بہر مداحان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہر مداحان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، پاکی کا ان کا خدا کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا کرتا ہے بیان۔ آیا تطہیر سے ظاہر ہے عز و شان اہل بیت، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ کس شقی کی حکومت ہے یہ کیسا اندھیر ہے، کس شقی کی حکومت ہے یہ کیسا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ عزیزان گرامی وقار، صدیوں سے امت مسلمہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی زندگی میں ماہ محرم الحرام آتا ہے تو شہدائے کربلا بالخصوص نواسائے رسول جگر گوشے بطول ابن حیدر کرار سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہی نہیں بلکہ اپنے خاندان، اپنے اعزا و اقربا کی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور وہ شہادتیں اس قدر ظلم و ستم کے ساتھ پیش آئی کہ اس کی وجہ سے آج 14 صدیاں گزر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود امت محمدیہ علی صاحبہ تحیۃ و ثنا اس کے درد و کرب کی شدت کو محسوس کر رہی ہے، اور ان عظیم شہداؤں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے ذریعے سے امام عالی مقام اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے اہل خاندان اور اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہے، تاکہ کل بروز قیامت ان کے غلاموں اور پیکروں میں نام شامل ہو اور ان کی شفاعت میں حصہ ملے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کربلا کا واقعہ سننا ہی کافی تھا ثواب و خیر و برکات کے لیے، یہ کربلا کا واقعہ سننا ہی کافی تھا، لیکن آج کے اس پرفتن دور میں کربلا کا واقعہ سننا کافی نہیں رہا، بلکہ کربلا کے واقعے کو سمجھنا ضروری ہو گیا، کربلا کے واقعے کو سمجھنا ضروری ہو گیا،
وہ اس وجہ سے کہ آج اس پرفتن دور میں ہمیں ضروری ہے کہ رافضیت اور خارجیت کے نظریات سے ہم محفوظ ہوں۔ اس وجہ سے کربلا کا واقعہ سننے سے زیادہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے، سننے سے زیادہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے، میرے عزیز ساتھیوں، دل کے کانوں سے میری باتوں کو سنیں، میرا بیان صرف آدھے گھنٹے کا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رافضیوں کی طرح ہم خلفائے ثلاثہ کو خلفائے غاصبین کہنے والوں میں نہ شمار ہو جائیں، نہ شامل ہو جائیں، اور خارجیوں کی طرح یزید پلید کو خلیفہ برحق نہ کہنے لگ جائیں، یزید پلید کو خلیفہ برحق نہ کہنے لگ جائیں۔ ارے ہمارے مشاہدات، ہمارے تجربات اس بات پر شاہد ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ آج ہم نے ہماری ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس ماتھے کے کانوں سے سنا ہے کہ ایسے ہمارے سنی حضرات رافضیت کے چکر میں آ کر، رافضیت کے مکر و فریب میں آ کر، رافضیت کے نشے کے خمار میں چڑھ کر صحابہ کو تبرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور شیخین پر اہل بیت اطہار کو افضلیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس فتنوں سے ہمیں بچنے کے لیے واقع کربلا کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خارجیت یزید کو خلیفہ برحق منوانے میں جٹی ہوئی ہے۔ کہیں ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے گاڑیوں پر یزید لکھتے ہوئے نظر آئے، کہیں ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی بلڈنگوں پر یزید لکھتے ہوئے نظر آئے، اور ان کے اوپر سحر اتنا مسحور، اتنا اثر کر گیا ہے، وہ خارجیت کے سحر سے اتنا مسحور ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام بھی یزید رکھنے لگ گئے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہارا نظریہ بتاؤ کہ تم کیا نظریہ رکھتے ہیں یزید کے بارے میں، تو اے یزیدیوں سنو، میرے عقیدے کو سنو، میرے ایمان کو سنو، میرے غلامی حسین کے ثبوت کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنو، اس شریعت اسلامیہ میں کتا پالنا ممنوع ہے، شریعت اسلامیہ میں غیر ضروری کتا پالنا ممنوع ہے، اس شریعت اسلامیہ میں غیر ضروری کتا پالنا ممنوع ہے۔ اگر کبھی اس فقیر کو کتا پالنے کی ضرورت پیش آ گئی، اگر کبھی اس فقیر کو کتا پالنے کی ضرورت آ گئی، تو خدا کی عزت کی قسم ہے میں کتا ضرور پال لوں گا، لیکن اس کتے کا نام یزید رکھنا نہیں پسند کروں گا، کتے کا نام بھی یزید رکھنا پسند نہیں کروں گا۔ ہم اتنی حد درجے یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے، یزیدی ہم سے کئی سوالات کرتے ہیں، کئی الزامی سوالات اٹھاتے ہیں۔ آؤ، میں آج تمہیں ایک سوال کا جواب دیتا ہوں، تمہارے الزامی سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اس چھوٹی سی مختصر سی مجلس کے حوالے سے آج محفلوں کو برباد کیا جا رہا ہے، وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ اگر ان کے سامنے صحیح دلائل رکھے جائیں، انہیں صحیح جواب دیا جائے، تو انشاءاللہ اور خدا کی ذات سے امید ہے کہ یہ یزیدیت ساتھ کی طرح اپنے دل میں واپس ہو جائے گی۔ میرے دوستو، یہ سوال کرتے ہیں ہم سے، کیا سوال کرتے ہیں؟ یہ سوال کرتے ہیں کہ یزید کا کوئی قصد نہیں تھا امام حسین کی شہادت میں۔ وہ ہم سے یہ کہتے ہیں یزید کا کوئی حکم نہیں تھا امام حسین کی شہادت میں، یزید کا کوئی عمل دخل نہیں تھا امام حسین کی شہادت میں، اہل بیت اطہار کی شہادت میں یزید کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو کوفے سے جو قافلہ لوٹا تھا دمشق کو، یزید کے محل میں جو پہنچا تھا،
تو اس کے یزید یہ کرتا کہ ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا، ان کے ساتھ ان کو قید و بند کرتا، ان کے ساتھ زیادتی کرتا، لیکن ان کے ساتھ اس نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اس نے انعامات و اکرامات سے انہیں نوازا ہے، انہیں انعامات سے نوازا ہے، انہیں تکلیف نہیں دی ہے، ان کی خاطر تواضع کی ہے۔ یہ ان کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ بڑا سوال ہے، یہ ان کا چھوٹا موٹا عالم یہ سوال نہیں کر رہا ہے، اور یہ دلیل ان کا چھوٹا موٹا عالم نہیں کر رہا ہے، سرخیل کر رہا ہے۔ اس سرخیل کا جواب اس غلامان حسین کا ایک فقیر، ادنا فقیر دیتا ہے۔ سن لے کیا جواب ہے اس کا، کسی نے جواب نہیں دیا ہے، میں جواب دے رہا ہوں اس کا۔ ارے سن، تو یہ کہتا ہے کہ یزید کا کوئی دخل نہیں تھا، تو یہ کہتا ہے کہ یزید کا کوئی قصد نہیں تھا، تو یہ کہتا ہے کہ یزید کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یزید کا دخل تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ یزید کا قصد تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ یزید نے ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ کے اہل بیت اطہار کو جام شہادت پینے پر مجبور کیا ہے۔ وہ کیسے؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ چل میرا الزامی جواب سن لے۔ میرا پہلا الزامی جواب یہ ہے کہ جب تخت نشین ہوا، ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرنے پائے تھے کہ یزید نے امام حسین کے تعاقب کے لیے مروان کو بھگایا، مروان کو دوڑایا۔ آپ کو جاننا چاہیے، یزید جس وقت تخت پر بیٹھا، پہلا حکم اس نے جو جاری کیا وہ یہ جاری کیا کہ امام حسین کا تعاقب کیا جائے، اور تیرے اس تعاقب کرنے کی وجہ سے میرے امام کو مدینہ چھوڑنا پڑا، تیرے اس تعاقب کی وجہ سے میرے امام حسین کو مکہ چھوڑنا پڑا، تیرے اس تعاقب کی وجہ سے میرے امام کوفہ کے بیابان آب و گیا علاقے میں آپ چلے گئے۔ تیرا اگر دخل نہ ہوتا، تیرا اگر قصد نہ ہوتا، تیرا اگر ارادہ نہ ہوتا، تیری اگر پالیسی نہ ہوتی، تیرا منصوبہ نہ ہوتا، تو ابن زیاد کو تو نہ بھیجتا، ابن زیاد کو تو نہ بھیجتا، تو نعمان بشیر کو تو معزول نہ کرتا، اس کی جگہ پر ابن زیاد کو نہ بٹھاتا، امام حسین کے قافلے پر تو محاصرہ نہ کرتا، ان پر پانی تو نہ پانی بند نہ کرتا۔ یہی نہیں، یہ دلیل نہیں ہے، دلیل تو جہاں سے دے رہا ہے۔ اب سن دلیل، تو یہ کہتا ہے کہ قافلہ دمشق کو پہنچا تھا، قافلہ یزید کے پاس پہنچا تھا، خاطر تواضع کی گئی تھی، لیکن سن بات دراصل وہ نہیں ہے جو جہاں پر امام حسین کا محاصرہ کیا گیا تھا نا، وہاں پر وہ بے آب و گیا میدان تھا، چٹیل میدان تھا، وہ جنگل تھا، ویرانہ تھا، وہاں پر سویلینز نہیں تھے، وہاں پر شہری نہیں تھے، وہاں پر غلامان حسین نہیں تھے، وہاں پر مسلمان نہیں تھے، اس لیے کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ لیکن یہ جبرن جو قافلہ دمشق لوٹ رہا تھا، وہاں پر جب لوٹ رہا تھا، وہاں پر سارے مسلمان اپنے آنکھیں کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جیسا قافلہ چل رہا تھا سارے مسلمان پیچھے ہو گئے تھے، ان کے غیظ و غضب کی انتہا تھی، ان کے غم و علم کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، وہ غم و علم میں چور ہو چکے تھے۔ یہ یزید سارا منظر دیکھ رہا تھا، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان گھروں سے نکل آئے تھے، بچے بھی نکل آئے تھے، بڑے بھی نکل آئے تھے، بوڑھے بھی نکل آئے تھے، عورتیں بھی نکل آئی تھی، سارے کے سارے راستے پر نکل آ گئے تھے۔ یہ سارا منظر یزید دیکھ رہا تھا، اور دیکھ رہا تھا وہ کیا تھا، بڑا شاطر تھا، وہ کیا تھا، شطرنج کے بساط پر کھیل کھیلنے والا تھا، وہ سیاست کو اچھی طرح سے کھیلنے والا ایک بڑا شکاری تھا، ایک بڑا سیاسی تھا، وہ گندا سیاسی تھا۔ اس منظر کو بھانپ لیا، اس موقع کو سمجھ گیا، اس کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ اگر میں یہاں پر امام حسین کے قافلے کے ساتھ اگر بدسلوکی کرتا ہوں تو میرے بیگ ہو سکتا ہے میری حکومت چلے جائے، میرے تخت چلا جائے، یہاں تک کہ اسے یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ میری جان کے لالے پڑ جائے، میری جان ختم ہو جائے۔ اس نے کیا کیا؟ مگرمچھ کے آنسو بہائے۔ اس نے کیا کیا؟ مگرمچھ کے آنسو بہائے اور واویلا مچایا، اور مسلمانوں کے غم و غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، حالات کو قابو پانے کے لیے اس نے خاطر تواضع کی، اہل بیت اطہار کے خاندان کے ساتھ انعامات و اکرامات سے نوازنے کا ڈھونگ رچایا۔ اگر اس کے دل کے اندر
واقعتاً میرے امام حسین کی قدر و منزلت ہوتی، میرے امام حسین سے محبت ہوتی، میرے امام حسین کا اس کے دل میں احترام ہوتا، عظمت ہوتی، کوئی لاج ہوتی، اسلام کا کوئی لحاظ ہوتا، اللہ کا کوئی خوف ہوتا، میرے سرکار کا کوئی لاج ہوتی، کوئی لحاظ ہوتا، تو وہ کیا تم نے نہیں پڑھا، کیا تم نے نہیں سنا کہ شمر لعین نے، عمر سعد لعین نے میرے آقا، میرے سردار، میرے ماوا، میرے ملجا امام حسین کا جو سر اقدس ہے اس کو لے کر یہ بدبخت چلا تھا، اس کے دربار میں پہنچا تھا؟ اگر وہ واقعتاً غلامان حسین میں اس کا وہ اپنے آپ کو سمجھتا، امام حسین سے اسے ذرا بھی تعلق ہوتا، امام حسین سے ذرا بھی اس کو محبت ہوتی، امام حسین سے اسے ذرا بھی احترام اس کے دل میں ہوتا، تو وہ فوراً سمر کا سر قلم کر دیتا، کرتا یا نہیں بتائیے؟ عمر صاحب کا سر قلم کر دیتا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ قصاص میں 72 نوجوانوں کو اس نے قتل کیا ہے، 72 نوجوانوں کو اس نے جام شہادت پینے پر یہ لوگوں نے کیا اگر اس کے دل میں واقعی محبت ہوتی، واقعی اسے دین سے کوئی تعلق ہوتا، واقعی اگر وہ فاسق فاجر نہ ہوتا تو وہ شمر کی گردن ختم کرتا، عمر صاحب کی گردن ختم کرتا، ابن زیاد کو معزول کرتا، ابن زیاد کو جلا وطن کرتا، یا اس کو اسی طرح زمین پر ڈال کر زندہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے مسئلہ کرتا جس طرح میرے امام کے بدن اقدس کو اس نے مسئلہ کیا تھا۔ یہ تھا میرا الزامی جواب۔ میرے دوستو، آج یزید کی تم چکروں میں آتے ہو، دو اس کا جواب مجھے، یہ تو ابھی الزامی جواب ہے، آئیے تحقیقی جواب دیتا ہوں، آئیے تحقیقی جواب دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب مجھے عنایت کریں۔ وہ اللہ جو اپنے پیارے حبیب کو، اپنے لاڈلے رسول کو ما کانا و ما یکونو کا علم دیا ہے، اس پر ایمان ہے آپ کا؟ ہے ایمان اس کا پر آپ لوگوں کا ہے؟ بتائیے، یعنی ما کانا و ما یکونو سے مراد ہے آقا کریم علیہ السلام کو جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہو قیامت تک ہوگا، اس کا علم دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ میرے آقا کو علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ غیب ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اللہ پاک نے میرے آقا کو ما کانا و ما یکونو کا علم دیا ہے، اور جہاں پر میرے اللہ نے میرے آقا کریم کو امام حسین کی شہادت کی خبر دیتا ہے، یہ یقین ہے، امام حسین کے شہادت کے مقتل کی خبر دیتا، یہ یقین ہے، میرے امام حسین کی شہادت کے مقتل کی مٹی اٹھا کر پہنچا کر دیتا، یہ یقین ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ میرے آقا کو اللہ پاک امام حسین کی شہادت کی خبر دے؟ میرے دوست غور سے سنیں، سعودی جا رہے وہابیوں کا چولا اڑ لے، غور سے سنیں، امام حسین کی شہادت کی خبر دے اللہ پاک، مقتل کی خبر دے، وہاں کی مٹی پہنچائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کی خبر میرے آقا کو ہو اور امام حسین کے قاتل کی خبر نہ ہو؟ بولو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر سوچے، جو آقا نے اب امت میں سارا علم کا خزانہ تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، وہ میرے آقا کیسے امام حسین کی شہادت کی تو خبر دے رہے ہیں، مقتل کی مذبح کی خبر دے رہے ہیں، وہاں کی مٹی بتا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کی خبر نہ دے رہے ہو؟ یزیدیوں، تم نے قاتل کو چھپانے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن ہم اس مجروح چہرے کو چھپنے نہیں دیں گے، ہم اس کو تحقیق کے ساتھ جواب دیں گے، قرآن و حدیث سے اس کا چہرہ فاش کریں گے، اس کے مجروح چہرے سے نقاب اٹھائیں گے۔ تھوڑا تیار ہو جائے، بس ختم پہ ہے بات، آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ سنیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اب اس کی سند پیش کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ جب بخاری کا نام لے لیا جاتا ہے، بخاری کا نام جب لے لیا جاتا ہے تو آدمی دلیل نہیں پوچھتا ہے، کیونکہ آدمی پہ اعتماد ہوتا ہے نا، معتبر کتاب ہے، معتمد ہے ہماری۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی ہے سعید بن مقبری، اور اس کی حدیث کا متن پڑھ دیتا ہوں۔
فرماتے ہیں ان سعید المقبری ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعاءین فاما احدہما فبثثته واما الاخر فلو بثثته خطی هذا البلعوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دو طرح کا علم لیا ہے۔ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم کے دو تھیلے لیے ہیں، علم کے دو برتن لیے ہیں، ایک میں نے لوگوں میں ظاہر کر دیا اور ایک میں نے چھپا دیا، اس وجہ سے کہ ڈر تھا کہ میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ خطیہ حاضل بلعوم، بلعوم کہتے ہیں گلے کو، گلا کاٹ دیا جائے۔ اب اس کا میں معنی، اس کا یہ ترجمہ تھا۔ میں آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، میں اس کا مفہوم بیان کرنے چلوں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ کے مسلک کے امام اہل سنت کا معنی پیش کریں گے، لیکن میں آپ کے سوال کو سمجھتا ہوں، آپ کے شبہ کو میں سمجھتا ہوں، یزیدیو تمہارے مکر و فریب کو سمجھتا ہوں۔ اب اس وقت میں میرے امام اہل سنت کا مفہوم نہیں پیش کروں گا، میں میرے امام اہل سنت کا موقف نہیں پیش کروں گا، میں اس امام کا حوالہ دوں گا، اس امام کا موقف پیش کروں گا جس کو تو بھی امام سمجھتا ہے، میں بھی امام سمجھتا ہوں، جس کو تو بھی محدث سمجھتا ہے، جس کو میں بھی محدث سمجھتا ہوں، جس کو تو بھی شارح سمجھتا ہے، جس کو میں بھی شارح سمجھتا ہوں، تو بھی جس کو اسماء رجال کا امام سمجھتا ہے، جس کو میں بھی اسماء رجال کا امام سمجھتا ہوں، جس کو تو بھی فقیہ سمجھتا ہے اس کو میں بھی فقیہ سمجھتا ہوں، جس کے پاس تھے تجھ کو بھی جس پر اعتماد ہے، جس پر ہمارا بھی اعتماد ہے، ان ائمہ کے میں پہلے نام گناؤں گا، پھر ان کا موقف بیان کروں گا کہ اس حدیث کا معنی ہے کیا، اس حدیث کا اصل معنی کیا ہے۔ لوگوں نے طرح طرح کے معنی کریے، اصل اس کا معنی کیا ہے؟ معنی وہ ہوگا جو فقہا پیش کریں گے، معنی وہ ہوگا اسماء رجال کے امام پیش کریں گے، معنی وہ ہوگا جو شارحین محدث پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے نام سنیں، پہلا نام جو سب سے بڑے محدث ہے وہ حضرت امام ابن بطال، جو سب سے پہلے بخاری شریف کی شرح کرنے والے ایک، دوسرے امام حجر اسقلانی جو اسماء رجال کے امام ہیں، اب یہ لمبا نہیں کروں گا بات، تیسرے امام ابن عساکر، چوتھے ملا علی خاری، پانچویں امام بدر الدین عینی علامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور چھٹے ابن منیر، امام ابن منیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے اپنی کتب میں، اپنی شروحات میں اس حدیث کا 3 معنی بیان کیے ہیں۔ کتنے معنی؟ 3 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہا کہ قیامت کا علم ہے، دوسرا یہ کہا کہ فتنوں کے اٹھنے کا علم ہے، تیسرا یہ کہا کہ اسلام میں سب سے پہلے وہ لونڈے کھڑے ہوں گے جو اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، اس سے مراد یہ علم ہے کہا۔ تو میں پہلا معنی چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ بہت ساری قیامت کی علامت کی حدیثیں ہمارے پاس ہے، میں دوسرا معنی بھی چھوڑ دیتا ہوں اس وجہ سے کہ فتنوں کے، پیشن گوئیوں کی فتنوں کے اٹھنے کے علامتیں ہمارے پاس ہے۔ میں تیسرا معنی لیتا ہوں، آپ بھی کہیں گے کہ تیسرا معنی ہی درست یہاں پر درست فٹ ہوتا ہے۔ کیوں تیسرا معنی کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں دوسرا علم اگر ظاہر کر دیتا تو وہ لوگ میری گردن کاٹ دیتے۔ یہی ابن بطال اسی شرح میں آگے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں ان لونڈوں کا نام بتا دوں جو پہلے کھڑے ہوں گے اور اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، اگر میں ان کا نام بتا دوں تو وہ میری گردن کاٹ دیں گے، میرے اپنے جان کے ہلاکت کے خوف سے، اپنے جان کے ڈر سے میں نے ان کا نام نہیں بتایا۔ کیا اس سے اشارہ یزید کی طرف نہیں جا رہا؟ بتائیے کیسے؟ نوجوانوں آپ کے لیے ہے، بڑوں کو تو یہ تو بڑے ہمارے، آپ کے لیے ہے، کیسے بولیے؟ سب سے پہلے اسلام میں لونڈا کوئی اگر حکومت کے تخت پر بیٹھا، لونڈا سے مراد جوان بے وقوف رہتے، لونڈ پر میں کوئی ہوش عقل نہیں ہوتی، لونڈا جو بیٹھا سب سے پہلے، کیا وہ یزید نہیں ہے؟ یہ حدیث کا اشارہ یزید کی طرف نہیں گیا، لیکن رکیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام کا قول بھی ابن بطال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے۔
اور فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے. میرے نوجوان دوستو، ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے. وہ کیا دعا کرتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، اے اللہ مجھے سن 60 ہجری سے بچا، سن 60 ہجری سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا، لونڈوں کی حکومت سے پہلے میری آنکھ بند کر دے. کیونکہ ابو ہریرہ کو حضرت آقا کریم علیہ السلام نے علم دیا تھا کہ یزید پہلا لونڈا تخت پر بیٹھے گا اور وہ فاسق و فاجر ہوگا، وہ بے نمازی ہوگا، زانی ہوگا، ظالم ہوگا، سفاک ہوگا، وحشیت اپنے اندر رکھ رہا ہوگا، وہ سارے رذیل خصلتوں کو لے کر تخت پر بیٹھے گا تو سب سے پہلے اسلام کو نقصان پہنچائے گا. میرے امام حسین میرے نواسے کا تعاقب کرے گا، کعبۃ اللہ میں آگ لگائے گا کعبۃ اللہ پر، اور مدینے میں گھوڑے دوڑا کر قتل عام کرے گا. یہ کیا نہیں کیا بولیے. اب آئیے آخری حدیث جس پر جانے کے بعد اب کبھی آپ وہابیوں کے چکر میں نہیں آئیں گے. اگر واقعتاً آپ کو اہل بیت سے محبت ہے تو کہ خیر لگا رہا ہوں، کیونکہ ایمان آپ کا، ہدایت آپ کے لیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جنت آپ میں آپ بھی جائے امام حسین کے صدقے. چلیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں جس کے بعد سارے شبہات ختم ہو جاتے ہیں. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں جانتے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی بھی عبارت پڑھ لو. عن عبیدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا يزال امر امتی قائما بالقسط حتى يكون اول من يسلمه رجل من بني امیہ يقال له یزید. اس کے حوالے سنیں، اس کے حوالے سنیں، حوالے سن لیں، اس کے بعد معنی بتاتا ہوں. ابن بزار میں، ابو یعلا میں، یہ بڑی کتابیں ہیں، بیہقی میں، حیثمی میں، اور اسماء و رجال کے امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ یہ حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، صرف ایک کے اوپر الزام ہے اور ان ایک کی وجہ سے ہم اس حدیث کو منقطع کہتے ہیں. باقی کے سارے رجال ثقہ ہیں. اور دوسری بات میں بتاؤں، اس حدیث کے پر استدلال کیا جاتا ہے جس حدیث کو کئی متعدد طرق ملے تو کئی متعدد طرق کی وجہ سے وہ حدیث کو تقویت مل جاتی ہے صحت میں. تو اب کیا معلوم ہوا اس کے کئی طرق ہیں، یعنی نیریٹرز آف چین کئی ہیں، کئی نیریٹرز ہیں، کئی متعدد، یعنی یہ جو چین ہے وہ چین کے کئی چین سے تقویت مل گئی ہے. تو یہ حدیث صحیح کے درجے میں پہنچ گئی ہے. تو اس حدیث میں کیا فرمایا؟ میرے تمہارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام قسطوار چل رہا ہوگا، اسلام کے اندر اسلام میں امن اور شانتی ہوگی، اسلام میں پرسکون ہوگا. بنی امیہ سے ایک لونڈا کھڑا ہوگا جو اسلام میں رخ نہ ڈالے گا، جو اسلام میں فساد ڈالے گا، جو اسلام کو نقصان پہنچائے گا، جو مدینہ میں قتل عام کرے گا، صحابہ کے قتل عام کرے گا، اہل بیت اطہار کے قافلے کو لوٹ دے گا، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ بنی امیہ کا لونڈا یزید ہوگا، یزید ہوگا. اس کے بعد بھی آپ کے دلوں کے اندر کوئی اگر شبہ رہ جاتا ہے تو میرے دوستو میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے ایمانوں پر افسوس ہے. اس کے بعد بھی تمہارے دلوں کے اندر یزیدیوں کے لیے کوئی جگہ باقی رہ جاتی ہے، کوئی وہابیوں کے لیے کوئی محل باقی رہ جاتا ہے، تو سمجھ لینا کہ تمہیں امام حسین کی محبت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تم نے امام اہل سنت کو سمجھا ہی نہیں ہے. میرے دوستو آگے کی بات کر کے ختم کر دیتا ہوں کہ جب یہ اب یہیں پر دلیل کو ختم کر ایک دو دلیل دینے کا وعدہ کیا تھا، دے دیا ہوں. اب آئیے میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمر لائی ابن زیاد نے کیسا ماحول، کیسا قیامت کا ماحول برپا کیا تھا. سارے اہل بیت اطہار کے نوجوانوں کو سفاکیت کے ساتھ وحشیانہ طور پر
بڑی بربریت کے ساتھ، انتہائی ظلم کے ساتھ ان کی شہادت کی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آخری ہے، آپ اپنے اہل خانہ سے ملاقات کرتے ہیں اور خیمے کے باہر تشریف لاتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور میدان کے کارزار کی طرف چلتے ہیں۔ اس وقت سورج ڈھل گیا تھا اور دھوپ میں اس قدر تیزی تھی، ہوا میں اس قدر گرمی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، انسان تو انسان، اس وقت پرندے بھی پانی اور سائے کے یہ تلاش میں گھبرائے پھر رہے تھے۔ ہاں، اگرچہ کوفیوں کی صفیں کھلے میدان میں تھی، کوفیوں کی صفیں بھی کھلے میدان میں تھی، لیکن وہ جب چاہتے تھے پانی پی لیتے تھے، وہ جب چاہتے تھے شیریں مشروب پی لیتے تھے۔ لیکن میرے امام کئی دنوں کے پیاسے تھے، میرے امام غم زدہ تھے، میرے امام نیم جان ہو رہے تھے۔ اس عالم میں بھی میرے امام نے گھوڑا دوڑایا ایک بجلی کی کڑک کی طرح، بجلی کی رفتار کی طرح قلب لشکر پر جا پہنچے۔ جیسے ہی شمر لعین نے، عمر سعد لعین نے اور کوفیوں نے دیکھا تو شمر لعین آواز دینے لگا کہ دیکھو امام حسین آ گئے ہیں، یہ آخری سپاہی ہیں، اب سمجھ لو جنگ کا خاتمہ ہے۔ میرے امام حسین وہ ذات ہیں جن کی بہادری کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے بہادروں کے دلوں پر، بڑے بڑے دلوں پر آپ کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی کوفہ کی فوج نے آپ کو دیکھا، جیسے ہی شمر اور سعد نے آپ کو دیکھا تو ان کے خوف کا اندازہ نہیں تھا، ان کے بدنوں میں لرزہ پیدا ہو گیا، ان کب کپانے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بجلی کی کڑک کی طرح با آواز بلند کہا، ان جملوں کو سنو میرے نوجوانوں، وہابیوں کی مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہو، کہتے ہو کہ وہاں بھی پڑھنا ہے، یہاں بھی پڑھنا ہے، وہاں بھی نماز ہے، یہاں بھی نماز ہے۔ یہاں محبت کی نماز ہے، وہاں دشمنی کی نماز ہے، یہاں مقبولیت کے درجوں کو پہنچنے والی نماز ہے، وہاں تمہاری نماز منہ پہ مار دیے جانے والی نماز ہے۔ اس وجہ سے ہم تمہیں روکتے ہیں کہ تم وہاں مت جاؤ۔ دیکھو شمر کیا کہتا ہے، شمر کیا کرتا ہے۔ امام حسین کہ ان جملوں کو سنو۔ امام حسین نے کہا، اے کوفیوں، کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے؟ اے کوفیوں، کیا تم نے نہیں لکھا کہ یزید زیشت عمل اور بد افعال ہے؟ کیا تم نے یہ نہیں لکھا کہ ہم نعمان کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ چکے ہیں؟ کیا تم نے یہ نہیں لکھا کہ تم میرے ساتھ وفاداری کرو گے؟ کیا تم نے مجھے سینکڑوں خطوط نہیں بھیجے؟ کیا تم نے بہت سارے خازن میرے پاس نہیں بھیجے؟ مجھے تم نے بلایا ہے اور میں جب آ گیا تو تم میرے ساتھ بے وفائی کی، تم میرے ساتھ عہد شکنی کی، تم نے میرے ساتھ عہد شکنی کی، تم نے حق کو چھوڑ کر باطل کے طرفدار ہو گئے، تم حق کو چھوڑ کر باطل کے طرفدار ہو گئے، تم جس یزید کے مخالف تھے اس کے موافق ہو گئے، تم میری دشمنی میں اس قدر اتر آئے کہ تم نے میرے رفیقوں کو، میرے عزیزوں کو، میرے فرزندوں کو قتل کر دیا، اور اب تم میرے قتل پر آمادہ ہو، اب میری جان کو لینے پر تلے ہوئے ہو۔ اے کوفیوں سنو، اے کوفیوں سنو، اب بھی تم ان حرکات سے باز آ جاؤ، اب بھی تم ان حرکات سے باز آ جاؤ، خوف خدا کر لو، اللہ سے ڈرو، تو میں تمہیں کل قیامت میں میرا راستہ چھوڑ دو، کل میں قیامت میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا، تمہیں اللہ سے درخواست کر کے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچاؤں گا۔ ادھر میرے امام اتمام حجت کا خطبہ دے رہے ہیں، ادھر شمر لعین فوجیوں کو اشارہ کرتا ہے، سارے فوجی سوار در سوار، پیدل در پیدل جنگ کے دائرے کو کم کرتے چلے جاتے ہیں، جنگ کے دائرے کو کم کرتے چلے جاتے ہیں، میرے امام حسین کے قریب آتے ہیں۔ جانتے ہو میرے امام حسین کے بدن اقدس پر جس کو اللہ تکتا تھا، اللہ تکتا ہے، جس کو میرے آقا بوسے دیتے تھے، جس کو میرے آقا شانوں پر سوار کر لیتے تھے، جس کو میرے حضرت عمر کہنے لگے کہ اے حسین تم مجھے اپنا غلام سمجھتے ہو تو مجھے لکھ کر دے دو، میں تمہارا غلام ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ
جس کے قدم کی مٹی جھاڑتے تھے، جس کے قدم کو اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑتے تھے۔ میرے امام حسین نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، تم مجھ سے عمر میں بڑے ہو، مجھ سے عمر میں بڑے ہو، عمل میں بڑے ہو، علم میں بڑے ہو، میرے نانا جان کے تم ساتھیوں میں شمار ہوتے ہو، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہو، تم میرے قدموں کو جھاڑ رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر خدا کی عزت کی قسم ہے اے امام حسین، امت مسلمہ تمہارے مقام کو جان جاتی، تمہارے مقام کو مرتبے کو سمجھ لیتی تو تمہیں کبھی زمین پر چلنے نہ دیتی، تمہارا وہ مقام ہے۔ یہ حضرت عمر، یہ صحابہ کہنے والے شمر لعین نے ادھر امام حسین کی ایماندارہ تنگ کیا، ادھر صنعان بن انس نقعی نے موقع پا کر میرے امام حسین پہ ایسے تلوار کی ضرب لگائی کہ میرے امام کا بازو مبارک جھول گیا۔ ادھر ذرہ بن شریک نے موقع پا کر امام اقدس کے پیٹھ پر ایسا خنجر مارا کہ میرے امام حسین زمین پر تشریف لے آئے۔ میرے حسین امام میرے آقا زمین پر گر پڑے۔ شمر نے دیکھا کہ آقا زمین پر آ چکے ہیں، اب اٹھ کر مقابلہ کرنے کی اب ہمت نہیں رہی، اب جواب دے چکی ہے، کیونکہ 33 تیر آپ کو بے وس ہو چکے تھے، 33 نیزے آپ کے بدن اقدس کو چھلنی کر چکے تھے، 43 تلواروں کی باروں نے آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا تھا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرے امام زمین پر تشریف لائے، شمر قریب آیا تو میرے آقا نے پوچھا، میرے امام نے پوچھا شمر بتا تو صحیح کہ آج کون سا دن ہے؟ شمر نے کہا کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ میرے امام نے پوچھا بتا تو صحیح کہ یہ وقت کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ سورج ڈھل چکا ہے۔ میرے امام نے پوچھا کہ اب مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے؟ شمر نے کہا کہ مسجدوں کے ممبر پر خطیب خطبہ دے رہے ہیں۔ میرے امام نے پوچھا کہ شمر ذرا بتا تو صحیح کہ خطبہ کیا ہوتا ہے؟ شمر نے کہا خطبہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف ہوتی ہے اس میں۔ میرے امام نے کہا اے شمر تجھے غیرت و حیا سے کوئی کام نہیں ہے، غیرت و حیا کا مقام ہے۔ مسجدوں میں ممبروں پر خطیب میرے نانا کی تعریف کر رہے ہیں اور تو لوگوں کو میرے ذبح کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو میرے قتل کا حکم دیتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، لیکن یہ یزیدی جب بھی نہیں سدھرے تھے، اب بھی نہیں سدھرنے والے ہیں، اور ان کی نسل آج بھی باقی ہے۔ ہمارے اہل سنت پر دونوں کا حملہ ہے، ایک تفضیلیوں کا ہے، ایک خارجیوں کا ہے۔ خارجی بآسانی ہمارے مسجدوں میں پہنچ چکے ہیں، تفضیلیوں کو ہم کبھی کبھی سمجھ جاتے ہیں۔ تو شمر کو غیرت حیا سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ سنان بن نقی کو اشارہ کرتا ہے، وہ تلوار لے کر آگے بڑھتا ہے۔ جیسے ہی تلوار لے کر آگے بڑھتا ہے میرے امام سجدے میں چلے جاتے ہیں، میرے امام سجدے میں جاتے ہیں۔ میرے نوجوانوں سناؤ، وہابیوں کی چکر چھوڑو، میرے امام کے آخری کلمات تو سن لو۔ میرے امام نے کیا کہا؟ میرے امام نے کہا، اب میرے امام کو یقین ہو گیا یہ بدبخت، یہ لعین میرا سر تن سے جدا کر دیں گے، میرا سر اتار لیں گے۔ امام نے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، میرے سارے قافلے کو، میرے سارے کنبے کو تیرے نام پر ذبح کر دیا، تیرے نام پر لٹا دیا۔ میرے علی اصغر کو میرے نانا کی امت کے بچوں کے لیے ذبح کر دیا، میرے علی اکبر کو میرے نانا کے امت کے نوجوانوں کو ذبح کر دیا۔ میں نے سارا کچھ لٹایا۔ اے اللہ تیرے حبیب کی امت کے واسطے یہ کہتے رہے، یہ کلمات ادا کرتے رہے۔ شمر کے حکم پر سنان بن نقی نے میرے آقا کریم کا، میرے امام حسین کا گردن اتار لیتا ہے۔ میرے دوستو، آپ سے یہی گزارش ہے، ہم اہل سنت والجماعت پر دو حملے ہیں، خارجیوں کے ہیں، تفضیلیوں کے ہیں، اور خارجی ہمارے مسجدوں میں گھس چکے ہیں، ہم تمیز نہیں کرتے۔ جو یہ کہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یزید جہنم میں گیا، اس طرح کے ان کے سوال ہوتے، کیا تمہیں یقین ہے کہ یزید خبر میں جہنم میں گیا؟
خبر میں جا کے یزید سے عزیز پڑھ لینا، اس طرح کے جملے ہیں۔ بتائیے اس کے بعد بھی آپ کو کبھی اب یہ وہابیوں سے کوئی محبت باقی رہی؟ اگر رہی تو آپ اپنے ایمان پر روئے، اپنے آپ پر روئے، اگر نہیں تو شکر ادا کرے کہ اللہ نے اہل سنت سمجھا دیا ہے، اللہ نے آج ہمیں غلام حسین کی نعمت سے ہمیں نواز دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت تک آخری سانس تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی